السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ میں محمد اویس مرشد قاری خبیر محمدی صاحب موجود ہیں۔ سب سے آج ہم بڑا اہم کویسچن کرنے لگے ہیں کہ عمرے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے، ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں۔ ہم صاحب سے آج پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی صاحب، عمرے کا طریقہ بتا دیجیے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویس بھائی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مختلف مقامات پہ اپنے مکے اور مدینے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے سعادت بخشی، کچھ دن پہلے ہی عمرے سے واپسی ہوئی، اور وہاں ہم نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، اتنی اہم جگہ سے وہ رکن کو چھوڑ جاتے ہیں۔ تو ایک تو وہاں کے لوگوں کی اور اس بندے کی زبان نہیں ملتی، نہ یہ کسی سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ آگے کوئی ایسا بندہ اویلیبل ہو جو اس کی زبان کو سمجھ دو اور فوری سے اس کو گائیڈ کر دے۔ ہر پوائنٹ پہ وہ ان کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں، نہیں کھڑا کر سکتے، اسی زبان کا بندہ ہوتے بھی ہیں، لیکن رش اتنا ہوتا ہے کہ بندہ نہیں کسی سے اتنا پوچھ سکتا۔ تو میں نے تو اپنی آنکھوں سے بڑے مشاہدے کیے ہیں، لیکن بات مختصر میں ایک عمرے کا ایک طریقہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انسان جب سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو تو وہ وضو کر کے داخل ہو، مسجد میں آ گیا، بیت اللہ کے اندر، اور آنے کے بعد وہ حجر اسود سے اللہ کا نام لے کر طواف شروع کرے گا، اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان دعا پڑے گا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ 7 چکر لگائے گا، آہستہ بھی ہیں تیز بھی ہیں، اس میں چکر تھوڑا سا تیز بھی ہیں اور آہستہ بھی ہیں، کچھ چکر تیز لگائے گا، کچھ چکر آہستہ لگائے گا۔ یہ 7 چکر اس نے بیت اللہ کے لگانے، بیت اللہ کے ارد گرد طواف کرنا ہے اس نے۔ جہاں سے شروع کیا تھا وہاں آ کے 1 چکر ہوگا، پھر جہاں سے شروع کیا وہاں آ کر دوسرا چکر ہوگا، اور اسی طرح یہ رکن یمانی اور حجر اسود کے علاوہ جو جگہ ہے وہاں وہ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے قرآن بھی پڑھ سکتا ہے اور بھی دعائیں کر سکتا ہے۔ جو رکن یمانی اور حجر اسود ہے، رکن یمانی کو کوشش کرے چھونے کی، اگر چھو سکتا ہے، اگر نہیں چھو سکا تو پھر وہاں سے وہ گزر جائے، تنگ نہ کرے۔ اسی طرح حجر اسود ہے، وہاں بھی کسی کو تنگ نہ کرے، آسانی سے اویلیبل، اگر اس کو بوسہ دے سکتا ہے تو دے لے، نہیں دے سکتا تو وہاں سے گزر جائے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا اجر دے۔ حجر اسود ایک ایسی جگہ ہے جو پہلے یہ جو پتھر ہے، حجر کہتے ہیں پتھر کو، اسود کہتے ہیں سیاہ پتھر کو۔ پہلے یہ جو پتھر تھا یہ سفید تھا، اسے حجر ابیض کہا جاتا تھا، یہ جنت سے آیا تھا، اور اس کو بوسہ دے دے کر اس کو سیاہ کر دیا گیا ہے، اب اس کا نام حجر اسود بن گیا۔ یہ 7 چکر جب اس کے پورے ہو جائیں تو پھر یہ پیچھے ہٹ جائے اور جا کے مقام ابراہیم پر، قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ مقام ابراہیم ایسی جگہ ہے جس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا تھا کہ یہاں نماز پڑھی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کر دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ تو 2 رکعتیں وہاں پڑھیں، وہاں ایک احتیاط کرے کہ خواتین کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ جو عرب کے بڑے بڑے شیوخ تھے ان کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ عورتوں کے پیچھے نماز نہ پڑھے، کہ وہاں خواتین بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، اکٹھے طواف ہو رہا ہوتا ہے، تو نماز جب پڑھنی ہے تو ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں عورت اس کے سامنے نہ ہو، کیونکہ عورت بھی نماز پڑھے گی، وہ نیچے جائے گی، سجدے میں جائے گی، اس کے پارٹ اس کو نظر آنا شروع ہوں گے، تو اس لیے احتیاط کرے کہ وہ سیف ہو کے نماز پڑھے۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آب زمزم پیے، سر میں ڈالنا ہے تو ڈال لے، اور جسم پہ ڈالنا ہے تو ڈال سکتا ہے، پی سکتا ہے۔ پینے کے بعد وہاں انہوں نے رکھا ہوتا ہے ٹھنڈا پانی بھی، دوسرا بھی، نارمل بھی، لیکن ہوتا وہ زمزم ہی ہے، اور وہاں سے نکل جائے آگے جا کے صفا اور مروہ پر جائے گا۔ صفا اور مروہ پر جب صفا پہاڑی پہ چڑھے تو بیت اللہ کی طرف چہرہ کرے تو وہاں سے بیت اللہ بڑا خوبصورت نظر آتا ہے۔
تو وہاں کھڑے ہو کے بیت اللہ کی طرف چہرہ کرنے کے بعد وہ دعا پڑھے گا. وہاں دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہدم الاحزاب وعدہ. یہ دعائیں ہیں. تو یہ 2-3 دعائیں ہیں. یہ پڑھنے کے بعد وہ پھر اپنے لیے دعا کرے. پہلے اس کی طرف چہرہ کر کے کہے اللہ اکبر، تو پھر یہ دعائیں پڑھے 3 بار اللہ اکبر کہے، پھر یہ دعا پڑھے. پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنے لیے دعا کرے. تو جتنی دعا کر سکتا ہے کرے. اس کے بعد پھر وہ آگے چلے مروہ کی طرف. ویسے بھائی مروہ کی طرف جاتے ہوئے راستے کے اندر سبز لائٹیں آتی ہیں. وہ انہوں نے تھوڑی سی لمبی لائٹ بنائی ہوئی ہے سبز رنگ کی، لمبی لمبی لائٹیں، اور وہ تھوڑا سا فاصلہ ہے، وہاں دوڑ لگائے. جہاں تک وہ لائٹ ختم ہوتی ہے وہاں تک دوڑ لگائے گا. اس سے آگے وہ مروہ چلا جائے گا. مروہ پہاڑی پر پھر کھڑا ہو کے بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے اللہ کا اسی طرح نام لے کر پھر یہی دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہدم الاحزاب وعدہ. یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر وہ دعا کرے اپنے لیے. یہ یہاں سے صفا سے مروہ کی طرف گیا 1 چکر ہو گیا. مروہ سے صفا پر آیا 2 چکر ہو گئے. دعا اسی طرح ہی پڑھنی ہے. دونوں پہاڑیوں پر دعا پڑھنی اور دعا کرنی ہے. اسی طرح پھر صفا پھر مروہ پھر صفا پھر مروہ، یہ 7 چکر جا کے ہوں گے مروہ پہاڑی پر. کتنا فاصلہ ہے تقریباً؟ یہ تقریباً 1 کلومیٹر سے کچھ کم ہے، میرا جو اندازہ ہے اپنا ذاتی. تو اتنا یہ سفر بن جاتا ہے. لیکن یہ پہاڑی ہے اور انہوں نے وہاں پہاڑی کے نشان بھی دیے ہیں، اور اس وقت کی پہاڑی موجود ہے. ارد گرد انہوں نے خوبصورت پتھر لگایا ہوا ہے، لیکن اوریجنل پتھر بھی موجود ہے دونوں پہاڑیوں کا. تو یہاں چکر لگا کے، اور اگر بیمار ہے معذور ہے تو درمیان کے اندر انہوں نے ایک اسپیشل جگہ بنائی ہوئی ہے، وہاں لوگ کھڑے بھی ہوتے ہیں، وہ ریال لیتے ہیں اور بندے کو 7 چکر نکلوا دیتے ہیں. اس کے معذور آدمی ہے، بوڑھا بندہ ہے، نہیں کر سکتا تو ایسے کر لیں. تو وہاں بہت زبردست اے سی سسٹم ہے، ٹھنڈک بہت زیادہ ہے. نیکسٹ ٹائم ہم بیان کریں گے کہ احتیاطیں کون سی کرنی ہیں، ساتھ کون سی چیز لے کر جائے پاکستان سے یا جس کنٹری کا بھی بندہ ہو. تو وہاں سے واپس آئے گا تو جائے گا تو 1 چکر ہے، واپس آئے گا 2 چکر، پھر جائے گا 3 چکر، پھر آئے گا 4 چکر، پھر جائے گا 5 چکر، پھر آئے گا 6 چکر، 7واں چکر ادھر ہوگا مروہ پر. تو وہاں پھر ایسے ہی دعا کرنی ہے، کلمہ پڑھنا ہے، دعائیں کرنی ہیں، دعا کر کے اللہ کا نام لینا ہے اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرے. اور میرا ایمان ہے کہ جو بندہ صفا مروہ پہاڑی پہ دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. دعا کا انداز یہ شاندار ہے. اس کے ساتھ اسم اعظم شامل کر لیں. 3 بار اللہ کو کہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ربی یا ربی یا ربی، تو دعا قبول ہو جائے. تو جب یہ چکر پورے ہو جائیں تو اس کے بعد وہ بال کٹوائے گا. بال کٹوانے کے 2 طریقے ہیں. بال چھوٹے چھوٹے بھی، یعنی ٹک بھی لگوا سکتے ہیں، تو ٹرنڈ بھی کروا سکتے ہیں. وہ بعد میں جا کے حلق کروا لے، باہر حمام ہوتے ہیں وہاں سے کروائے، اس کا عمرہ پورا. لیکن یہ ساری چیزوں سے پہلے ایک میں چیز جو وہ بھول گیا تھا، وہ یہ تھی کہ اپنے میقات سے وہ احرام باندھے گا. احرام میقات سے باندھا جائے گا، اور جس کنٹری سے جا رہا ہے کوشش کرے جب اس کا ایروپلین اس میقات کے اوپر سے گزرے نا تو پھر وہ باندھے، اٹھے باندھے، پہلے نہ باندھے. کچھ لوگ ایسے ہیں وہ پہلے باندھ کے اپنے ملک سے ہی تکبیریں کہنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، وہاں سے نہیں، تکبیریں وہاں سے بنتی نہیں ہیں. جب میقات آ گیا پھر بلند آواز سے تکبیر. مرد جو ہے بلند پڑے گا، اونچی اونچی پڑے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ نہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تلبیہ پڑے گا تو اب جب میقات آئے گا تو اسی طرح جب مدینے سے واپس آتا ہے، اس کا اگر نیت بن جاتی ہے دوبارہ عمرہ کرنے کی، تو وہاں سے تلبیہ پھر پڑے گا. وہ وہاں سے تلبیہ آتے ہوئے میقات ان کا بنتا ہے ذوالحلیفہ. تو ذوالحلیفہ سے وہ احرام باندھے گا. احرام باندھنے سے پہلے غسل کرے گا. غسل کر کے 2 چادروں کا، ایک نیچے ایک اوپر چادر ہے،
جب بیت اللہ کا طواف کرنا ہے تو ایک کندھا ننگا کرنا ہے. ایسے چادر ہم نے لی ہوئی ہے تو چادر اتار کے یہ نیچے سے ایسے اوپر کرے گا, یہ کندھا ننگا ہو گیا. ننگا کندھا کر کے پھر وہ بیت اللہ کا طواف کرے گا. باقی احتیاط کریں, جو مکے کے اندر بیت اللہ کے اندر جو اصول اور قواعد بنے ہوئے ہیں ان کو فالو کریں. بعض لوگ ایسے میں نے ویسے بھائی دیکھے ہیں, وہ ہر روز احرام باندھتے ہیں, چلو جی طواف کر رہے ہیں. آپ ہر روز جا رہے ہیں باندھ. جو لوگ بڑی بڑی دور سے آئے ہیں عمرے کرنے کے لیے ان کو بھی آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو ایسا نہ کریں. آپ نماز کے لیے جائیں, آپ کو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھیں گے تو اللہ 1,00,000 نماز کا ثواب دے گا. 1,00,000 نماز شاید آپ پوری زندگی میں نہ پڑھ سکیں. تو باقی یہ جو میں نے طریقہ بیان کیا ہے, میں نے کوشش کی ہے کہ حدیث سے ہو, یہ حدیث سے بیان کیا ہے میں نے. تو ایک چیز میں آخر پہ دوبارہ ڈسکس کر دوں کہ ہمارے لوگ ایسے کرتے ہیں, وہاں جا کے مسجد عائشہ سے احرام باندھتے ہیں, جبکہ مسجد عائشہ سے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا گیا کہ تھا, اللہ کے رسول نے حج کے موقع پر جب ان کو حیض کا مسئلہ بنا تو فرمایا عبد الرحمن کے بھائی کو کہ آپ اس کو وہاں سے احرام بنوا دے عائشہ مسجد سے, صرف دل رکھنے کے لیے. تو وہاں سے احرام باندھ کے وہ آ گئی تھی, تو انہوں نے طواف کیا ہے, عمرہ کیا. تو اس لیے ناظرین ہم اٹھتے ہیں جی جا کے عائشہ مسجد سے باندھ کے آ جائے, میقات عائشہ مسجد بنتا ہی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ پھر ہم کریں گے کیا. تو حدیث میں لفظ آتے ہیں مکہ تفی مکہ تھا, یعنی ہم مکے سے ہی باندھ لیں گے, اپنے گھر سے باندھ لیں گے. تو ہمارا گھر ہوٹل ہے, ہمارا ارادہ بن جاتا ہے 2-3 دن کے بعد دوبارہ عمرے کا, تو ہم وہاں سے احرام باندھیں گے, آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کو عمرہ قبول کر لے گا. تو یہ کوئی نہیں. اور ایک شرط اور بھی لگائی جاتی ہے جی, جو بندہ مدینے سے آئے اگر اس کی نیت نہ بھی ہو عمرہ کرنے کی تو پھر بھی احرام باندھے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے جی امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے. میں نے کہا مجھے حدیث دکھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا. اس طرح تو ڈرائیور حضرات روزانہ آتے ہیں بیچارے, احرام باندھتے رہیں گے. ہم مکہ جا رہے ہیں جی, مکے کی حرمت ہے اس لیے ہم احرام باندھ نہیں. اگر عمرہ کرنا ہے تو پھر ذوالحلیفہ سے احرام باندھا جائے. اگر عمرہ کرنا ہی نہیں ہے تو پھر وہ احرام کیوں باندھے گا؟ ہاں کچھ دنوں کے بعد اس کا ذہن بن جاتا ہے تو وہ اپنے گھر سے احرام باندھے آ جائے, کیونکہ وہ میقات کے پیچھے سے تو آ ہی نہیں رہا. میقات تو اس کے لیے ہے جو پیچھے سے آ رہا ہے. بہت شکریہ جی. ناظرین اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي